والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفقاء محترم، کچھ اتواروں سے ہمارا موضوع جو ہے وہ فاسق قوم کی پہچان یا اس کی علامات. فاسق قوم کون ہوتی ہے، کون سی قوم فاسق ہے، اور اس کو پہچاننا ہو تو اس کی علامات کیا ہیں. یہ فاسق قوم کی پہچان یا علامات کا موضوع کیوں ہم نے منتخب کیا؟ اس لیے کہ سورہ الاحقاف 46ویں سورہ اور آیت نمبر 35 والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفقاء محترم، کچھ اتواروں سے ہمارا موضوع جو ہے وہ فاسق قوم کی پہچان یا اس کی علامات. فاسق قوم کون ہوتی ہے، کون سی قوم فاسق ہے، اور اس کو پہچاننا ہو تو اس کی علامات کیا ہیں. یہ فاسق قوم کی پہچان یا علامات کا موضوع کیوں ہم نے منتخب کیا؟ اس لیے کہ سورہ الاحقاف 46ویں سورہ اور آیت نمبر 35 اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فاسق قوم کے لیے ہلاکت لازمی ہے. لازم ہے کہ فاسق قوم ہلاک ہو جائے، یعنی فسق اور ہلاکت لازم و ملزوم ہے. فَهَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ فاسق قوم کے لیے لازم ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. تباہی اور بربادی اور فسق لازم و ملزوم ہے، تو ہلاکت سے بچنا لازم ہے. ہلاکت، تباہی، بربادی، اس سے بچنا لازم ہے. تو اس لیے ہم اس عنوان کی طرف آئے. اس کے بعد ہم نے فسق کے حوالے سے یہ بحث کی تھی کہ فسق کیا ہوتا ہے. فاسقہ، فسق ہوتا کیا ہے کہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہے. تو اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ فاسقہ جو ہے، فاسقہ کوئی بھی چیز اس کے لیے جو پیٹرن ہے، قالب ہے، ڈھانچہ ہے، فارم ہے، جس میں رہ کر اس سے ترقی کرنی ہے، وہ جو فارم ہے، ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں کہیں سوراخ ہو جائے، چھید جائے، چھد جائے، اس میں کوئی زخم آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی پروگرس، ترقی یا جو اس کا مسئلہ ہے، مقصد ہے، وہ حاصل نہ کر سکے. اس عمل کو عربوں کے ہاں فسق کہتے ہیں. مثلا آپ کے پاس مشکیزہ ہے، اس میں پانی ہے. اب اگر وہ مشکیزہ جو ہے رفقاء محترم، اگر وہ زخمی ہو جائے، چھد جائے، کٹ پڑ جائے، تو وہ پانی کے جو آپ کے لیے سہارا ہے وہ بہہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو مشکیزے کا زخمی ہو جانا فسق ہے. اسی طرح درخت ہے، درخت تو درخت کی ایک جو تنا ہے، تنے کے اوپر ایک چھال یا کھال جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اگر وہ جو کھال
جو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھ رہی ہے اور پانی کے اوپر جانے میں اس کا، تو اگر اس کے اندر چھید پڑ جائے، وہ زخم آ جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو وہ پانی جو اوپر جانا چاہیے وہ ادھر ادھر بکھر جائے، تو یہ عمل جو ہے یہ فسق ہے۔ فسق کا معنی ہے کسی چیز کا، پروسیس کا، فریم کا، ڈائی کا، قالب کا زخمی ہو جانا، چھد جانا، اس میں سوراخ یا ایسی کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں اس چیز کی نشو و نما رک جائے، نشو و نما ہو ہی نہ سکے۔ تو یہ جو فسق ہے، اس کے بعد ہم نے 1850 کے حوالے سے یہ دیکھا تھا کہ فسق ہوتا ہے عن امر اللہ، ففاسق عن امر ربہ، ففاسق عن امر ربہ، کہ جس چیز کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو کسی چیز کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اگر اس سے کوئی چیز منحرف ہو جائے، ڈیویٹ کرنا، ڈیریل ہونا، تو ڈیویشن یا انحراف یہ بھی فسق ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50۔ اور اسی طرح یہ سورہ الاعراف آیت 102، اس میں جتنی بھی سابق اقوام ہیں، سابق اقوام، گزشتہ اقوام، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، جتنی بھی ہلاک ہونے والی قومیں ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 7:102 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو قومیں ہلاک کی گئیں، ہلاک ہونے والی قومیں، ان میں کیا خرابی تھی؟ فرمایا فما وجدنا لأکثر من احد ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، کہ ان فاسق ہلاک ہونے والی قوموں میں کیا تھا؟ عہد کی پاسداری نہیں تھی، عہد کی پاسداری یعنی عہد و پیمان، عہد کو، عہد، ایگریمنٹ، معاہدہ، وعدہ، کہ جو عہد آپ کسی سے کریں اس عہد کو پورا نہ کریں، تو ان میں عہد کی پاسداری نہیں تھی، بد عہد تھی، عہد کو پورا نہیں کرتی تھی۔ فما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، 7:102، کہ ہم نے نہ پایا سابق ہلاک ہونے والی قوموں کو مگر اس حال میں پایا کہ ان کے عہد و پیمان کی کوئی قیمت نہیں تھی اور وہ فاسق تھے۔ تو فاسق قوم کی یعنی پہچان کیا ہوئی؟ عہد و پیمان کو توڑ دینا۔ اور اسی تسلسل میں ہم نے 2 البقرہ اور آیت نمبر 26 اور 27 دیکھی تھی، جس میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور فاسق کون ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 میں کیا فرمایا؟ فاسق کون ہے؟ الذین، نمبر 1، يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ جو عہد و پیمان وہ کر لیتے ہیں اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ فاسق قوم کی سورہ البقرہ میں جو پہچان بتائی گئی، فرمایا يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ جو عہد و پیمان وہ کرتے ہیں اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور البقرہ آیت 26 اور 27، یہ کہ جو عہد و پیمان وہ کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
این یوصل، کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جوڑا جن کو بنایا ہے، وہ ان جوڑا ہونے والی چیزوں کو آپس میں ان کے مابین انٹیگریٹی نہیں رہنے دیتے، الگ کر دیتے۔ اس کی مثال دی تھی کہ جس طرح مثلا قرآن حکیم میں جہاں بھی اقام الصلاۃ آیا ہے، اقام الصلاۃ کو قائم کرنے والے، تو اس کے ساتھ ہی آیا ہے وآتوا الزکوٰۃ۔ اب اگر ہم صلاۃ کو تو پوری اٹینشن، توجہ، اہمیت دیں، اور جو آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو اس کا جوڑا ہے اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو وہ اہمیت نہ دیں، تو یہ بھی ہمارے فاسق قوم ہونے کی علامت ہے۔ تو جو چیزیں بھی جوڑا ہیں ان کو جوڑا نہ رہنے دینا، یہ بھی فسق ہے۔ اور پھر فرمایا یقتلون ما امر النبی ویفسدون فی الارض، ویفسدون فی الارض، تیسری علامت ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی عہد و پیمان کو توڑنا، جوڑا چیزوں کو الگ کر کے رکھ دینا، اور فساد برپا کرنا۔ اور فساد کے ضمن میں ان پر تو پہلے ہم گفتگو کرتے رہے، فساد کے ضمن میں آپ سورہ البقرہ کی آیت 204 اور 205 میں اللہ رب العزت نے ایک فرد یا ادارے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، قول، باتیں، گفتگویں، نعرے، سلوگنز، وہ یعجبک، بھاتا ہے، پسند آتا ہے، آپ کے دل کو موہ لیتا ہے۔ یعجبک قولہ، موہ لیتا ہے آپ کے دل دماغ کو اس کا قول، اس کی باتیں۔ کون سی باتیں؟ فی الحیات الدنیا، جو اینیملسٹک، حیوانی دنیا کے حوالے سے، یہ ہمارا جسم اور جسم کے تقاضے، تو حیوانی حوالے سے یا حیات دنیا کے حوالے سے جو اس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے، بہتر بنانے کے حوالے سے، وہ آپ کو بھاتی ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ ایسی باتیں کریں کہ نبی بھی اس کی باتوں سے متاثر ہو جائے، مومن بھی، عام اہل ایمان بھی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ تولا، اس کو اقتدار مل جائے، قوت اور طاقت، انتخاب میں جیت گیا، قوت طاقت حاصل کر لی، حیات دنیا کا نعرہ دیا اور تولا، اقتدار اس کو مل گیا۔ پھر کیا کیا؟ سعی فی الارض، تو جہاں اتنے جتن کر کے پاور بلڈ کر جو اقتدار حاصل کرے گا وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا۔ سعی فی الارض، وہ خوب جد و جہد کرے گا، دوڑے گا، ہلچل ہوگی، سعی فی الارض، لیکن اس کی جد و جہد اور ساری وہ جو سعی اور کاوش ہے، اس کا نتیجہ کیا بیان قرآن کہتا ہے؟ لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، فرمایا کہ وہ جدوجہد کرتا ہے، جدوجہد کی اس نے، کیا نتیجہ نکلا اس کی جدوجہد کا؟ یہلک الحرث والنسل، حرث ہے پروڈکشن، پیداوار، کہ اس نے مملکت میں ایسا نظام، ایسی تدابیر، ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ جو پیداوار ہے
الحرث پیداوار، پروڈکشن جو ہے وہ نیچے گر گئی، پیداواری صلاحیتیں ختم ہو گئی، پیداوار متاثر ہوئی۔ پیداوار کھیتی لفظ ہے، کھیتی، کھیت کھلیان، پیداوار، پروڈکشن، یہ نیچے گر گئی۔ والنسل، اور نوجوان نسل جو ہے اس میں بغاوت آ گئی، اخلاق اور آداب سے آگے نکل گئی، کسی حد میں رہنے کا ان کو ہے ہی نہیں، ہر چیز جو ہے بلا حدود، بلا جدوجہد، بلا محنت، سٹرائک ہے، احتجاج ہے، بسوں کو بغیر ٹکٹ اور اگر نہیں تو گھراؤ کر لو۔ تو نوجوان نسل جو ہے وہ اخلاقی حدود کو چھوڑ دے، اور کسی مملکت میں پیداواری صلاحیتیں کم ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے واللہ لا یحب الفساد، یہ فساد ہے۔ فساد کیا ہے؟ نوجوان نسل کا آوارہ گرد ہو جانا، نصب العین کے بغیر ہونا، ان میں جدوجہد اور محنت کی نہ رہے مزاج، اور پیداواری صلاحیتیں کسی مملکت کی گر جائیں، اس کو قرآن فساد کہتا ہے۔ اسی فساد کے ساتھ ساتھ ہم فساد کی ایک اور شکل سورہ القصص 28ویں سورہ آیت نمبر 3 اور 4، اس میں فساد کا، فاسق قوم کا ایک اور رخ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فساد کا، یا فساد جس میں ہو جائے وہ مفسد ہوتا ہے، مفسد یعنی جس کے اندر فساد کی مینٹیلٹی ہو، ذہنیت ہو، فسادی ذہن جس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس فساد پرور ذہنیت کا نمائندہ کون ہے؟ فرعون۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مفسدین کے امام کے طور پر، اور اصل میں فرعون شخصیت اصل نہیں ہے، اصل چیز ہے فرعونیت، یعنی یہ ایک مینٹیلٹی ہے، یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک طرز عمل ہے، غور و فکر کا ایک طریقہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو فرعون تھا وہ مفسدین میں سے تھا، یعنی فسادی تھا، فساد پرور تھا۔ اور فرعون کیا تھا؟ فرعونیت کیا ہے؟ فساد کیا ہے فرعونیت کا؟ تو قرآن کہتا ہے اس نے کیا کیا تھا جس کو قرآن فساد کہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، کہ جعل اہلہا شیعاً، جعل اہلہا شیعاً۔ فرعونیت کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ کہ اس نے بنا دیا تھا، جعل بنا دینا، قرار دے دینا، کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پر اس بات کو طے کر دینا، کیا بنا دیا تھا اس نے، قرار دے دیا تھا اس نے، اہلہا سرزمین مصر کے رہنے والوں کو، مصریوں کو، مصر میں جو رہتے تھے، اس نے ان کو تقسیم کر دیا تھا آئینی طور پر، قانونی طور پر، کیا؟ شیعاً، گروہ بندی، کلاسز، طبقات، یعنی کسی امت کو، کسی وحدت کو، ایک کمیونٹی کو، ایک نیشن کو طبقات میں تقسیم کر دینا، گروہوں میں تقسیم کر دینا، کلاسز میں تقسیم کر دینا۔ یعنی امت واحدہ جو ہے، امت واحدہ کو گروہوں میں، جس طرح فرقوں میں، امت واحدہ جو ہے وہ اپنی وحدت کھو بیٹھے، اور وحدت کھونے کا معنی یہ ہے
کہ جو اس میں سیکٹ آ جائے، گروہ آ جائے، فرقے آ جائیں، گروہ بندی آ جائے، تو گروہ بندانہ ذہنیت امت واحدہ کو گروہوں میں، طبقات میں، کلاسز میں تقسیم کر دینا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے یستضعف طائفہ، سورہ القصص آیت نمبر 3 اور 4، کہ ایک گروہ کو اقتدار والا بنا دینا اور دوسرے کو استضعاف، یعنی اس کو کمزور، ایک کو طاقتور پاورفل گورنمنٹ کا منظور نظر سواد اعظم، اور دوسرے اقتدار سے، قوت سے، طاقت سے، مال دولت سے محروم۔ اس ذہنیت کو جو فرعون کی تھی، اس کو قرآن فساد کہتا ہے، انہ کان من المفسدین، یہ اس کا فساد۔ تو فرعونیت کیا ہے؟ امت واحدہ کو گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر دینا۔ اور جب کوئی امت واحدہ گروہوں میں، کلاسز میں، طبقات میں تقسیم ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 64-65، جب کسی قوم کے اندر فرعونیت آ جائے، یعنی وہ اپنی امت واحدہ جو ہے وہ گروہوں میں، طبقات میں تقسیم ہو جائے، تو ان کو عذاب دینے کے لیے کسی ہلاکو خان یا چنگیز خان کی ضرورت نہیں رہتی۔ باہر سے کسی ہلاکو یا چنگیز خان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے بیرونی جو آپ کی باؤنڈری لائنز ہیں اس پہ تو افواج کو بٹھایا ہوا ہے حفاظت کے لیے، اور اندر رہنے والے جو ہیں وہ زہر کھانا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں داخلی طور پر، تو بیرونی فوج کیا کرے؟ تو یہ جو قرآن ہے، یہ سورہ الانعام آیت 64-65 میں کہتا ہے کہ جب کسی قوم میں گروہ بندی پیدا ہو جائے، فرقے پیدا ہو جائیں، تو پھر باہر سے کسی ہلاکو خان یا چنگیز خان کی ضرورت نہیں رہتی۔ هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذاب من فوقكم، من فوقكم اپر کلاس، اوپر والے، یعنی اپر کلاس یا حکمران طبقہ جو ہے وہ بے رحم ہو جائے، اس میں غمخواری نہ رہے یا قوت نہ رہے، وہ اپنے ماتحت کا، ساتھیوں کا خیال کرنے والا نہ ہو، تو یہ عذاب ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے او من تحت ارجلکم، یا پھر اگلی سٹیج کیا آتی ہے کہ جن کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، ماتحت پاؤں کے اندر نیچے جن کو روندا ہوا ہے، روند رہے، وہ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ یلبسکم شیعان، یلبسکم شیعان، پھر یہ طبقہ ہاؤس آف لارڈس اور ہاؤس آف کامنز، طاقت والے اور کمزور، یہ اپنی اپنی پارٹیاں بنا لیں، اور پارٹیاں بنا کر کیا کریں؟ یلبسکم شیعان، کہ یہ گویا گتھم گتھا ہو جائے، وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ یہ جو رفقائے محترم مسئلہ ہے کہ فساد کیا ہے، یعنی آپ مثلا ایک مملکت ہے اور اس مملکت کے اندر مزدور بھی ہے، مثلا آجر بھی ہے اور اجیر بھی ہے، حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے۔ فساد قرآن کی روح سے کیا ہے کہ ہر گروہ جو ہے وہ ڈیمانڈ آف رائٹس پر اپنے آپ کو کھڑا کرے، ڈیمانڈ آف رائٹس، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے رائٹس کی بات کرے۔ مثلا مزدور کہتا ہے میرے یہ حقوق ہیں اور مجھے مالک نہیں دے رہا، بڑا ظالم ہے۔ مالک کہتا ہے کہ
مزدور اس کا یہ اور یہ کام ہے اور وہ نہیں کر رہا، میرا یہ حق ہے کہ میری اطاعت کی جائے، میرا حکم مانا جائے، میری بات مانی جائے۔ تو ڈیمانڈ آف رائٹس پر جب بھی کوئی سوسائٹی کھڑی ہوگی وہ کبھی فلاح یافتہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈیمانڈ آف رائٹس پر ذہن یہ بنے گا کہ آپ مظلوم ہیں اور آپ کا مخاطب اور مقابل میں ظالم ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ ڈیمانڈ آف رائٹس کی بجائے قرآن اس کلیش آف انٹرسٹ کو کس طرح حل کرتا ہے کہ ہر شخص جو ہے پرفارمنس آف ڈیوٹیز، ہر شخص اپنا فریضہ ادا کرے، فریضے کی ادائیگی۔ مثلا آپ استاد اور شاگرد ہیں، استاد اور شاگرد، اب استاد کو شکایت ہے کہ میرا احترام نہیں کرتا شاگرد، اور شاگرد کہتا ہے کہ استاد میرے لیے رحمت و شفقت سے معروم ہو گیا ہے اور ہر چیز کو کمرشلائزیشن کر دیا ہے اس نے، ٹیوشن فی۔ اب جب تک یہ دونوں اس ذہنیت میں رہیں گے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے قدردان نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے یک طرفہ طور پر ہر شخص اپنی ڈیوٹی انجام دے۔ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، ہر صاحب فضیلت اپنی جو فضیلت ہے، ڈیوٹی ہے، اس کو پرفارم کر۔ اب اگر استاد یک طرفہ طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دے گا تعلیم میں، تربیت میں، شفقت و رحمت میں، تو شاگرد کو اس کے حقوق مل جائیں گے، اور اگر شاگرد اپنی ڈیوٹی انجام دے گا، اطاعت، فرما برداری، اپنے استاذ کے بارے میں احترام کا جذبہ، تو استاذ کو اس کا حق مل جائے گا، کیونکہ جو میری ڈیوٹی ہے وہ آپ کا حق ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو ہر شخص جو ہے یؤتی کل ذی فضل فضلہ، تو پرفارمنس آف ڈیوٹیز پر تمام نظام کے اندر ہم آہنگی ہوگی، شفقت و رحمت ہوگی، اور ڈیمانڈ آف رائٹس پر فساد ہے، مار دھاڑ ہے، اور اس کے باوجود بھی امن نہیں آئے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ جب ہر شخص اپنے حق کا داعی ہو، حق کا مطالبہ کرے اور ڈیوٹی کو نظر انداز کر دے، تو یلبسکم شیئا، پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اگلی سٹیج کیا آ جاتی ہے، لیذیق بعضکم باس بعض، باس باس، یعنی باس کہتے ہیں قوت، طاقت، صلاحیت، جنگی صلاحیت۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو طبقات ہوتے ہیں یہ جنگجوانہ ذہنیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، مار دھاڑ، کاٹ کھانا۔ تو پھر یہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ، جنگی صلاحیت جو ہے اس کا مزہ چکھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلح کرتا ہے، اور اس کے اندر جنگجوانہ مسلح جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے اس کا رخ، اورینٹیشن دشمن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی دوسرے کو دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح رات مشرف صاحب فرماتے کہ مسجدوں میں امن نہیں، امام بارگاہوں میں امن نہیں، کہ جہاں امن ہونا چاہیے تھا وہیں فساد ہے۔ تو یہ جو چیز ہے قرآن اس کو عذاب قرار دیتا ہے۔ عذاب یا فساد ہم مانا ہوا ہے، یعنی ہم آہنگی نہ رہے، امت واحدہ فرقوں اور گروہوں میں، طبقات میں تقسیم ہو جائے، ہر گروہ اور فرقہ جو ہے وہ دوسرے پر چڑھائی کر دے اور اپنی قوت و طاقت کا مزہ چکھائے ایک دوسرے کو۔ تو یہ جو چیز ہے اسے قرآن فساد کہتا ہے۔ تو ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی روح سے تین چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں کہ فاسق قوم نقض عہد کرے، عہد و پیمان کو توڑ دے،
جو چیزیں موصول ہیں جڑی ہوئی ہیں ان کو آپس میں الگ الگ کر دیں، اور فساد فی الارض، زمین میں فساد پیدا کریں۔ اسی ضمن میں اب ہم سورہ توبہ آیت نمبر 67، سورہ توبہ آیت نمبر 84، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے فاسق کا اطلاق ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ آیت نمبر 67 فرمایا کہ ان المنافقین، بلا شبہ جو منافق ہیں، یہ منافق ہی تو فاسق ہے۔ گویا کہ نفاق اور فسق یہ ہم معنی ہے۔ نفاق اور فسق، منافق اور فاسق ہم معنی ہے۔ اور نفاق ہوتا ہے رفتار محترم ایک غار کہ جس کے دو منہ ہیں، تو یہ دو منہ کے ادھر سے آپ داخل ہوں ادھر سے نکل جائیں، اور اسی طرح یہ جو پاجامے کے اندر جو نیفا ہمارا ہوتا ہے جسے نیفق کہتے ہیں، تو نفاق کیا ہے؟ یعنی کسی تنظیم یا ادارے میں داخل ہونا اس نیت کے ساتھ کہ اس سے خارج کیسے ہوا جائے گا، ایک عہد کرنا اور ساتھ ہی سوچ لینا کہ اس عہد کو وائلیٹ کیسے کرنا ہے، ایک معاہدہ، اور معاہدے کے بعد اس کو وائلیٹ کرنے کی بھی اسی وقت تدبیر سوئی لی کہ ہم اس سے معاہدہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، اصلاً تو ہم نے ان کو ڈائی دینا ہے۔ تو یہاں پر قرآن حکیم کہتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔ منافقوں کا یہاں پر جو بیان آیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 67 کہ منافق کیا کرتے ہیں؟ منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، قبض ید، نسوا اللہ فناسیہم نسیان اللہ۔ یہ چار چیزیں منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ منافق کیا کرتے ہیں؟ ان المنافقین هم الفاسقون، منکر کا حکم دیتے، معروف سے روکتے ہیں، ہاتھوں کو دوسروں کو نفع پہنچانے کی بجائے ہاتھوں سے نفع پہنچانے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو، اس کے نظام پیغام عہد و پیمان ان کو بھولے ہوئے ہیں، یہ فرمایا فاسق۔ اب یہ منکر کیا ہے رفقائے محترم؟ تو یہ جو فاسق ہیں منافق، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں، ہاتھوں سے فیض پہنچانے کی بجائے فائدہ پہنچانے ان کو اپنی ذات تک محدود کر لیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ فرمایا فاسق ہے۔ تو یہ جو فسق ہے وہ گویا کہ ہم مانا ہوا نفاق اور فسق ہم مانا، اور اسی ضمن میں ثابت امتوں کے حوالے سے قرآن حکیم نے اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب سورہ مائدہ اور آیت نمبر 59 میں اہل کتاب سے جب لیڈرشپ، امامت اللہ رب العزت نے واپس لی ہے، تو یا ڈی تھرون کیا، ان کو عزل ہوا، امامت سے معزول کیے گئے، تو وہاں جو ان پر چارج شیٹ لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ،
کہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ فاسق ہو چکی ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تمہاری اکثریت اب فاسقوں کی ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ تمہاری اکثریت چونکہ فاسق ہو گئی ہے لہذا اب امامت تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ اب یہ جو اکثریت تمہاری فاسق ہو گئی ہے، امامت تمہارے پاس نہیں رہ سکتی، اب اس کو اگر آپ سورہ القصص کی آیت نمبر 3 اور 4 کے ساتھ ملائیں اور اس کے بعد 28:5 میں دیکھیں، یہ وہی طبقات کا پیدا ہو جانا، گروہوں کا، فرقوں کا پیدا ہو جانا، اور پھر اس بنی اسرائیل جو ظلمت میں مبتلا تھے ان کو اس سے نکالنے کے لیے ان کو امامت عطا کی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ تو امامت گویا امت کے اتحاد کی متقاضی ہے، امت واحدہ بنے، ہر طرح کا فساد اپنے اندر سے ختم کرے۔ تو فرمایا کہ تمہاری اکثریت فاسق ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ البقرہ آیت نمبر 124 کہ سیدنا ابراہیم کو اللہ رب العزت نے جب امام بنایا تو انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد کا، ذریت کا کیا حال ہوگا، کیا ان کو بھی امامت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ جو میرا عہد امامت ہے یہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، ظالم اس امامت کے اہل نہیں ہوں گے۔ لا ینال عہد الظالمین۔ اور ظلم کے بارے میں 31-19 میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بھی ظلم کا بہت بڑا مزہ ہے۔ اور 9:80 میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ 9-6 سورہ الانعام آیت نمبر 80 کہ آمنو کون ہے؟ الذین آمنو مومن ای الفریقین احق بالامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جس میں شرک ظلم کی آمیزش نہ ہو۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معتبر ہے جو ہر طرح کے ظلم سے پاک ہو، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم امت مسلمہ اور فسق کی طرف آتے ہیں، جو آج ہمارے حوالے سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے امت مسلمہ اور فسق۔ امت مسلمہ اور فسق۔ امت مسلمہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہود بھی امت مسلمہ، نصارہ بھی امت مسلمہ، اور وہ قدیم امت مسلمہ تھی اور ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے۔ امت مسلمہ صرف 2:129 کی روح سے جو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ذریت ابراہیم اور اس کے بعد اسماعیل، ان دونوں کی ذریت سے امت مسلمہ ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ اسماعیل اور ابراہیم، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قریب ترین اطلاق آل اسماعیل پر ہوتا ہے، آل اسماعیل۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تو امت مسلمہ اور فسق یہ ہمارا اصل عنوان ہے۔ اور اس ضمن پہ رفقائے محترم 24-55 سورہ النور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
یہ اللہ پاک نے امت مسلمہ کے ساتھ وعدہ کیا، ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں وعدہ کیا ہے؟ خلافت عرضی۔ ہمارے ہاں کچھ تحریکیں عرب سے نکل کر پاکستان میں قیام خلافت، کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں، ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ قیام خلافت ہمارا نصب العین ہے۔ قیام خلافت کسی نبی کا مقصد نبوت قیام خلافت نہیں رہا، قیام خلافت نصب العین نہیں ہے۔ خلافت رفقائے محترم، خلافت موعود ہے، خلافت مقصود نہیں۔ خلافت موعود ہے، مقصود نہیں۔ خلافت نصب العین نہیں۔ خلافت جو ہے وہ نصب العینی چیز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام خلافت قائم کرنے کے لیے نہیں آتے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اے آدم، اے اولاد آدم، آؤ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلافت تو آلریڈی، خلافت ایک امکان کے طور پر تو ہر ابن آدم کو پہلے سے دے دی گئی ہے۔ تو جو ندا خلافت نہیں ہے بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر ایمان اور اعمال صالحہ پیدا کرو گے تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اصل جو دعوت ہے وہ ایمان کی دعوت ہے، دعوت ایمان، دعوت اعمال صالحہ۔ جب ہم ایمان اور اعمال صالحہ میں عند اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کا ایک خاص معیار ہے اس کو پورا کریں گے تو اس کے نتیجے میں خلافت عطا ہوگی۔ تو جدوجہد کا رخ ہمارا ایمان والی محنت، تجدید ایمان پر محنت کرنی ہے، اعمال صالحہ کی محنت کرنی ہے، اور خلافت اس کا نتیجہ ہے۔ آگے خلافت کے قائم ہو جانے کے بعد فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور آگے قرآن کہتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، من کفر بعد ذلك، تو آگے قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خلافت مل جائے، اور خلافت کیا ہے؟ خوف کا امن میں تبدیل ہو جانا، خوف کا جو چیزیں خوف والی ہیں وہ امن میں تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خالص عبودیت قائم ہو جائے، ہر طرح کے شرک سے یہ امت نجات پا جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں، شرک سے نجات، عبودیت واحدہ خالصہ کا قیام، اور امن کا حاصل ہو جانا اور خوف سے نجات پا جانا، جو خلافت کے مقاصد ہیں۔ تو جو اس کو پا لینے کے بعد ناشکری کی روش اختیار کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق۔ گویا کہ فاسق کیا ہے؟ ایمان کی بجائے کفر، توحید کی بجائے شرک، اور امن کی بجائے خوف۔ یہ ہے امت مسلمہ کے حوالے سے فسق، یا فسق دوسرے لفظوں میں خلافت کی وہ جو آئیڈیل پوزیشن ہے اس سے ڈی تھرون کر دیا جانا، گرا دیا جانا۔ تو فرمایا کہ جو تولا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اب یہ جو موجودہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، اسی ضمن میں ہم نے آج سورہ المائدہ آیت نمبر 15 تا 16 اس کو دیکھنا ہے رفقا محترم۔
اور پچھلے اتوار کو بھی ہم نے ان آیات کو دیکھا تھا کہ یہاں بار سورہ المائدہ میں بنی اسرائیل کی دونوں جو بڑی بڑی شاخیں تھیں، یعنی یہود اور نصارہ، تو یہود اور نصارہ کے ضمن میں سورہ المائدہ اور آیت نمبر 15 اور 16 اور یہ 11-12 سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، اور وہ میثاق یہ تھا، یہ صفحہ 131 ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور اس میثاق پر عمل درآمد کے لیے ان میں 12 چونکہ قبائل تھے تو ہر قبیلے کے ایک فرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا، اور اس میثاق کی روح سے انہیں کہا گیا قال اللہ انی معکم، اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو امت میثاق کی پہچان کیا ہے رفقائے محترم؟ امت میثاق ایگریمنٹ والی امت، اس کی پہچان کیا ہے؟ انی معکم، معیت اللہ کا حصول۔ کسی قوم کے امت میثاق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہو، اللہ رب العزت اس کا پشتیبان ہو، اللہ رب العزت اس کی پشت پر ہو۔ اور اللہ رب العزت کسی امت کی پشت پر ہو تو اس امت کو برکات من السماء والارض، تمام برکات، کامیابیاں، سعادتیں حاصل ہو کر رہیں گی۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اب معیت اللہ جو ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، کن چیزوں کی بنیاد پر؟ اب 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کی معیت کو اٹریکٹ کرنے والی، کھینچنے والی، لانے والی، ان کا بیان آیا۔ نمبر 1 فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم صلاۃ کو قائم رکھو گے، یعنی میثاق کی پہلی چیز، عہد و پیمان میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے میثاق۔ اگر تم میثاق کو وآمنتم وآتیتم الزکاۃ، اور دوسری چیز الزکوٰۃ۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ صلاۃ انسان کو خالق سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ انسان کو مخلوق سے جوڑتی ہے، اور یہ دونوں جوڑ مطلوب ہے۔ ایک طرف انسان اپنے رب سے جڑا ہوا ہو صلاۃ کے ذریعے، اور رب کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہو زکوٰۃ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اور بندوں کے لیے شفقت و رحمت کا رویہ۔ اور تیسری چیز فرمائی وآمنتم برسلی، اور وقتاً فوقتاً جو رسول آتے رہیں تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے خاتم النبیین ہیں، تو آپ ختم نبوت پر ایمان۔ وَعَزَّرْتُمُوهُ، ایمان کے بعد، ایمان بالرسول کے بعد چوتھی چیز فرمائی تعظیم، عذر کہتے ہیں رفقائے محترم پودے کو پانی دینا، رکھوالی کرنا، نگہداشت کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسولین ہے، روئے زمین پر کلمت اللہ کی اشاعت، کلمت اللہ ہی العلیٰ، تو کلمت اللہ کلام الہی، اس کی گویا آبیاری، حفاظت، نگہداشت، پہنچانا،
اس کی تفہیم، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت۔ چوتھی چیز، اور آگے فرماتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے تم قرض دیتے رہو گے۔ قرض علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا، یعنی اپنی صلاحیتوں میں سے، مال میں سے، جان میں سے، وقت میں سے کچھ وقت، کچھ مال، کچھ جان دوسروں کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیجیے، اپنی آمدن میں سے، اپنے اوقات میں سے، کہ اتنے فیصد لازماً میں ان کاموں کے لیے وقف رکھوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو 5 کام ہیں اگر تم کرتے رہو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہاری بدحالیاں، پراگندہ حالیاں ہم ڈھانپ دیں گے، دور کر دیں گے، ان کو کور کر دیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اور دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کے نتیجے میں ہم تمہیں سرسبز و شاداب علاقوں کی وراثت، تمکن فی الارض، یعنی ہم تمہارے لیے ایسے علاقے، ایسے ممالک، ایسی زمینیں سرسبز و شاداب ان میں تمہیں داخل کریں گے کہ وہ سرسبز و شاداب زمینیں، ان کے لیے جو واٹر ریسورسز ہیں، آبی وسائل ہیں، دریا ہیں، وہ ان کی فلاح کے لیے وقف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زمینیں ایک کے پاس اور واٹر واسطہ یا اس کے ہیڈ دوسرے کے پاس، جب چاہے فلیڈ کر دے اور جب چاہے ہمیں بنجر بنا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی اس سب کچھ کو پا لینے کے بعد، یعنی تمکن، خلافت، سب کچھ ہو گیا، تو جو اس کے بعد ناشکری کی روش اختیار کرے گا تو وہ نشو و نما کا سیدھا راستہ کھو بیٹھے۔ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، فرمایا کہ ان دونوں نے میثاق کو توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بوجہ اس کے کہ توڑ دیا انہوں نے میثاق توڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لعناہم، ہماری نظر میں وہ ملعون ہو گئے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کے اندر سختی آ گئی۔ اب نقض عہد سے کیا نتیجہ نکلتا ہے رفقان محترم؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ 2:26-27 میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو انہوں نے میثاق کیا تھا اس کے آخر میں فساد بتایا، فساد۔ تو فساد دو 26 2:27 نقض میثاق، قطع موصول، فساد فی الارض، اور یہاں 5:12 میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ یہاں 2 چیزیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1 لعنت، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ملعون ہو گئے، لعنت ان پہ ڈال دی گئی، اور لعنت کا نتیجہ کیا نکالا ہے؟ جعلنا قلوبہم قاسیہ، قساوت۔ پہلے لعنت، لعنت رفقائے محترم کوئی گالی نہیں ہے،
اور نہ یہ سوکنا یا کوسنا ہے لعنت لعنت لعنت. یہ رفقائے محترم مثلا باغ جو ہے یا کھیت باجرے کا جوار کا پک جاتا تھا یا درختوں کو آم یا پھل شروع ہو جاتا ہے لگنا بورا تو پرندے آ جاتے ہیں طوطے چڑیاں کوے اور وہ نقصان پہنچاتے ہیں پھل کو. تو باغ والا کیا کرتا ہے کہ وہاں پر ایک فالس کرو وہاں ایک ڈراؤنا سا ڈھانچہ کھڑا کر دیتا ہے کہ پرندے اس ڈراؤنے ڈھانچے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں قریب نہیں آتے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے فصل کو اور وہ سامان نشو و نما سے محروم رہتے. یہ جو کوے کا ڈھانچہ ہے اس کو عربوں کے ہاں الغراب اللعین کہتے ہیں. الغراب اللعین یعنی وہ کوا ڈھانچہ ڈراؤنا ڈھانچہ جو لعنت کا کام کر رہا ہے. کیا وہ زبان سے تو نہیں کچھ بول رہا لعنت کی گالی تو نہیں دے رہا. تو لعنت کیا ہوئی خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم ہو جانا ڈپرائیو آف ہو جانا نرشمنٹ کے ساز و سامان نشو و نما سے محروم ہو جانا یہ ہے لعنت. لعناہم. اور یہ لعنت آتی کب ہے؟ یہاں فرمایا کہ نقل میثاق کرتے ہیں میثاق کو توڑ دیتے ہیں تو ملعون ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے بقرہ میں سورہ البقرہ آیت 159 آیت 160 اور 175 لعنت والی قوم کی پہچان یہ بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون ما یعنی سورہ البقرہ آیت 159 اور 160 وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں یکتمون کرتے کتمان چھپانا. وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں ما وہ چیز کہ نازل کیا ہم نے اس کو. وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جسے ہم نے نازل کیا. یہ 29 اور 30 صفحہ ہے. ان الذین یکتمون وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کتمان قتم پردہ ڈالنا جو پردے ڈالتے ہیں دویز پردے. اب یہ پردے جہالت سے ہوں جان بوجھ کر ہوں یا لاعلمی سے غلافوں کے پردے جو پردے ڈالتے ہیں پردوں میں رکھتے ہیں کیا چیز ما انزلنا جسے ہم نے نازل کیا ہے. اور اللہ پاک نے کیا نازل کیا ہے من البینات واضح اور دو ٹوک دلائل قرآنی آیات. تو جو قرآنی آیات کو چھپاتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے ابلاغ نہیں کرتے پھیلاتے نہیں سامنے نہیں لاتے. والہدا اور وہ بینات ہی کا دوسرا بیان ہے کہ وہ گائیڈنس جو اللہ پاک نے نازل کی ہے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب جب کہ ہم اس گائیڈنس کو بینات کو اپنے ہاں سے نازل ہونے والی اس کتاب کو چیز کو خوب کھول کر بیان کر چکے. بینا ہم بیان کر چکے اس کو للناس لوگوں کے فائدے کے لیے. کہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کا بیان کہاں ہے؟ فی الکتاب اپنی کتاب خاص قرآن پاک. تو قرآن میں قرآن بھی ہے اور بیان القرآن بھی ہے. تو جب ہم اس کو بیان کر چکے الہدا کو جو قرآن ہی میں ہے
تو جب کوئی قوم کتمان کرتی ہے، کتمان، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جو اللہ کی نظر میں ملعون ہو جاتے ہیں۔ یعنی لعنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے عطا کردہ کلام کو بیان نہ کرنا، کھول کھول کر بیان نہ کرنا، بغیر ترجمے کے قرآن کو چھوڑ دینا، بغیر ترجمانی کے، بغیر الفاظ کے معنی اور مقاصد کو جانے، ان کا ابلاغ نہ کرنا، پہنچانا نہیں۔ تو یہ جو جرم ہے جس میں آج امت مسلمہ کی اکثریت مبتلا ہے، تو یہ لعنت ہے، کتمان آیات الہی۔ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ اور آگے اس لعنت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اس کتمان کے نتیجے میں جو لعنت اجتماعی طور پر قوم پر پڑی ہے، اس سے نکلنے کا پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ۔ یعنی مسئلہ نماز کا نہیں ہے، اقرار اور انکار کا، بلکہ یہ کیس ہے توبہ۔ الا الذین تابوا، توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کے بعد کیا ہوگا؟ نمبر 2، وَأَصْلَحُوا، کتاب اللہ سے دور رہ کر جو فساد پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اصلاح کے بعد اگلی چیز ارشاد فرمائی، وَبَيَّنُوا، اور اللہ رب العزت کی کتاب کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یعنی لعنت، خوشگوار نتائج و ثمرات سے جو محرومی ہے، وہ ایک چیلنج ہے۔ اور اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ توبہ، اصلاح اور تبیین۔ فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیہِم، اسی شکل کے اندر صرف اللہ کی رحمت دوبارہ امت حاصل کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر اس کے بغیر آگے چلے گئے تو فرمایا، آیت 175 میں آگے آئے گا کہ قیامت کے دن بھی ان کا نہ تزکیہ ہوگا بلکہ عذاب علیم۔ اس کے ساتھ ہی رفقاء محترم ہم 281 صفحہ دیکھیں، 281، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حوالہ آ رہا ہے۔ 281 صفحہ اوپر سے نیچے 7ویں سطر، غالباً آیت 112 ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوتا ہے آپ استقامت اختیار کیے رکھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہیں موقف پر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، نہیں ملا؟ 281 آیت 112، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی استقامت اختیار کریں کہ جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ۔
وَمَن تَابَ مَعَكَ، من تاب معک، اور جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، ڈٹے رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا تطغوا، اور حدود شکن نہ ہونا، حدود الہی میں رہنا، حدود الہی کو کراس نہ کرنا۔ یاد رکھو انہ بما تعملون بصیر، تمہارا رب جس سے تم عہد و پیمان کر رہے ہو، اندھیرے میں اجالے میں ہر جگہ وہ تمہیں براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اس کا قانون مکافات عمل اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ پولیس ہو، فوج ہو، اجالا ہو۔ رات کی تاریکی کے اندر، تنہائی کے اندر اگر ہم زہر پھانک لیں تو اپنی نتیجہ خیزی شروع کر دیتا ہے۔ تو اقدار وحی کی خلاف ورزی کے لیے کوئی بیرونی پولیس یا فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی کوئی قوم ان اقدار سے اپنا گڑبڑ کا رشتہ قائم کرے گی، اس کے نتائج مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تمہارے معاشرے میں جو ظالم ہیں، ظالموں کی رکنیت اختیار نہیں کرنی۔ ظالم جماعتوں کا رکن نہیں بننا۔ اور ظلم کا بہت بڑا اطلاق مشرکین پر ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جس پارٹی یا فرقے یا گروہ یا جتھے میں شرک کی ملونی آمیزش ملاوٹ، ان کی طرف انکلینیشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ رکون کرو، رکنیت اختیار کرو، جھکاؤ، ایفیلیشن اور رابطہ کن کے ساتھ؟ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کر رکھی ہو، کہ اگر تم ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جس طرح ظالم کو آگ چھوئے گی، پکڑے گی، تو تمہیں بھی پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور الہی پکڑ کے وقت کوئی کارساز تمہارے کام نہ آ سکے گا۔ ثم لا تنصرون، اور نہ ہی تمہیں کہیں سے کوئی ایڈ یا مدد مل سکے گی۔ اس کے ساتھ رفقائے محترم سورہ رعد 13ویں سورہ، تین سو 5 صفحہ، آیت نمبر 36، 305 آیت 36 سورہ رعد۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے۔ یہ اصطلاحیں ہیں دو رفقہ محترم، آتیناہم الکتاب اور اوت الکتاب۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے خود کتاب لی۔ آتیناہم الکتاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب ڈسکور کی، کتاب قرآن، اس کو پہچانا، اس کا حق پہچانا، معرفت کے مقام پر قرآن کے ساتھ تعلق آتیناہم الکتاب ہے، اور موروثی حوالے سے اوت الکتاب ہے۔ باپ دادا سے مل گئی، جس طرح کوٹھی ملی، کارخانہ ملا، لباس ملا، زمین ملی، اسی طرح قرآن بھی مل گیا۔ تو آتیناہم الکتاب وہ ہیں جن نے خود جدوجہد اور محنت اور معرفت کے مقام پر اللہ کے کلام کو پایا۔ تو جن کو کہ آتیناہم الکتاب کے مقام پر کون لوگ ہیں؟ یفرحون بما انزل الیہ، یہ پہچان ہے۔ معرفت کے مقام پر جب کسی قوم کو اللہ کا کلام ملتا ہے تو یفرحون بما انزل الیہ، تو وہ اللہ کی کتاب کو پا کر یعنی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، بے انتہا خوش ہیں کہ خالق و مالک کا ابدی کلام ہمیں مل گیا، اللہ کے ابدی کلام سے ہمارا رشتہ قائم ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ،
ان کے مقابلے میں کون ہے؟ احزاب ہے، یہ فلاں کا حزب ہے، یہ اناف کا ہے، یہ شافی کا ہے، یہ تشیع کا ہے، احزاب احزاب۔ اور احزاب کی پہچان کیا ہے؟ ينکر بعضہ، کسی نہ کسی جگہ پر آ کر وہ کلام اللہ کے اندر ڈنڈی مارتے، اور نہیں تو کم از کم جہاں قرآن امت مسلمہ کی وحدت بیان کرتا ہے، اختلاف و تفرقے سے نکالتا ہے، اسی کے اندر آ کر کہیں گے جی فرقوں کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اسلام۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، احزاب وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں قرآن کے کچھ حصے کو۔ کل، آپ ان سے کہہ دیں انما امرت ان اعبد اللہ، کہ بلا شبہ مجھے تو حکم دیا گیا، میں تو مأمور کیا گیا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بنوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام دین جو ہے وہ رفقائے محترم بس اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نتیجے میں قرآن اللہ کا کلام، تو اللہ کی توحید اور کلام اللہ کا اتباع بشکل اجتماعی۔ ولا اشرک بہ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات، صفات، اختیارات، حکم نامے، اس کی عبودیت کسی درجے میں شرک نہ کروں۔ الہ ادعو و الیہ مآب، میرا کام تو صرف اللہ کے اس پیغام کی طرف دعوت دینا ہے، اور انجام کار اسی کی طرف ہمارا یا میرا لوٹنا ہے ہم سب کا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ فرمایا کہ اے رسول، اور اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے نازل کیا یہ عربی حکم نامہ قرآن، اسی توحید کی اشاعت کے لیے، معرفت کے لیے، ابلاغ کے لیے ہم نے اس حکم نامے کو جو عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ امت بیدار ہو جائے کہ اگر رسول کا یہ مقام ہے تو باقی کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے اتباع کی، فالو کیا، اعتبار کے قابل سمجھا، کیا احوا ہو، خواہشات، اور ہم کا مرجع کون ہے؟ ماقبل احزاب۔ اگر ان احزاب کی خواہشات کا آپ نے احترام کیا، اتباع کی، تقلید کی، بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس قرآن کا علم آ گیا، قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد یا قرآن کے علم کی بنیاد پر اگر کوئی چیز دو چار کی طرح واضح ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں احزاب کی احوا ہوں، خواہشات ہوں، پسند و ناپسند ہو، ان کے فتوے ہوں، تو اگر آپ نے احزاب کی خواہشات کو پرائرٹی دے دی، بالادستی، سپریمیسی علم قرآن پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو کوئی آپ کی سرپرستی کرنے والا اور کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوگا۔ یعنی نبی بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم نامے کے ماتحت ہیں، اسی کے اوپر چلنے والے ہیں اور اسی کی دعوت دینے والے۔ تو بات ہم کر رہے تھے میثاق کے نتیجے میں 5:12 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، نقض میثاق کے نتیجے میں قوم ملعون ہو جاتی ہے، اور ملعون قوم کی پہچان کیا ہے؟ 160
کہ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بیان نہ کرنا، اس پر پردے ڈالنا، دبیز پردوں میں غلافوں میں اسے رکھنا، یہ ملعونیت ہے۔ اور اس ملعونیت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ، اصلاح اور تبیین، فاولئک اتوب علیہم۔ اور اس ضمن میں ہم نے 11:112 کہ جب توبہ کریں گے تو استقامت شرط ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، اور اسی استقامت ہی کے ضمن میں ایک اور مقام دیکھ کر ختم کرتے ہیں۔ سورہ شورا 42ویں سورہ، (580) صفحہ ہے، 580 صفحہ، پہلی سطر، میں پہلی سطر کا دوسرا حصہ لے رہا ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، یہ پیسے وارث ہے، اورثو یعنی کسی نہ کسی طرح کتاب کے وارث بن گئے، ورثے کے طور پر کتاب مل گئی، قرآن مل گیا، لفی شک منہ مریب، کتاب تو ورثے میں مل گئی، لیکن اگر اس کتاب کی اتھینٹسٹی، مضامین، مقاصد، اس کے بارے میں بحث کرو تو تم دیکھو گے کہ وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ کتاب کو مانتے ہیں، مقدس چونتے چاٹتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کی اتھینٹسٹی اور اس پر عمل درآمد کا جو وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بڑے بڑے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ فرمایا پس اسی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے بس آپ ان کو دعوت دیں، یہ دعوت کا کیس ہے، ان کو دعوت دیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس کتاب اللہ کی دعوت میں آپ اپنے اندر استقامت پیدا کیے رکھیں، مستقل مزاجی، ڈٹ کر رہو کتاب اللہ کے موقف پر، کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا، اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی جو روایات ہیں، خواہشات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کی اتھینٹسٹی کو نہیں ماننا۔ وَقُلْ، اور اعلان کرتے رہو، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لے آیا، اعلان کیجئے کہ میں تو ایمان لے آیا بما انزل اللہ، جو اس چیز پر کہ جو اللہ نے نازل کی، اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ من کتاب، منزل من اللہ کتاب صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے، کہ میں منزل من اللہ قرآن پر ایمان لے آیا، میں تو مومن بن گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن بالقرآن، اور آگے فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، ایمان بالقرآن کے بعد جو پہلا تقاضا ہے رفقائے محترم وہ نماز روزے کا نہیں ہے۔ اول تقاضا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل قائم ہو، جسٹس قائم ہو، مساوات قائم ہو، برابری ہو۔ عدل پہلا کام ہے، عدل کے بغیر، مساوات کے بغیر، اخوت کے بغیر، ربوبیت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، اور آگے فرماتے ہیں اللہ ربنا وربکم، اللہ کا عدل کب قائم ہوتا ہے؟ میرا بھی رب اللہ، تمہارا رب بھی اللہ، یعنی ربوبیت عالمینی قائم ہو۔
ربوبیت قائم ہو، ربوبیت عالمینی، عدالت، اور عدالت کے بعد ربوبیت، ربوبیت کے بعد تیسری بات لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی کسی کے غلط یا صحیح ہونے کا معیار عمل ہو، باپ دادا نہیں، علاقہ نہیں، زبان نہیں، لسانی، ہر ذات کا تعین، تشخص، قدر و قیمت اس کے عمل سے ہو، عمل قدر و قیمت کا تعین کرے، نہ کہ گروہی نسبتیں، علاقہ، جغرافیہ، فرقہ وارانہ۔ تو اعمال ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ کن، اور آگے فرماتے ہیں لا حجت بیننا و بینکم، مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس حق کو آپ نے پا لیا اس کے مطابق آپ اپنا عمل کریں، عمل کیے جائیں۔ اور اللہ یجمع بیننا، آخر کار ایک نہ ایک دن تو ہم نے مرنا ہے، اور مر کر اللہ کے حضور میں جمع ہونا ہے، اور جب جمع ہوں گے تو اعمال کی قدر و قیمت کا تعین بھی ہوگا اور فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہم 5 المائدہ آیت نمبر 11 اور 12 یہود کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے نقض میثاق کیا تو نقض میثاق کی شکل میں کیا ہوا؟ لعناہم، وہ ملعون ہو گئے۔ ملعونیت کا کیا معنی ہوا؟ کتاب الہی کو بیان نہ کرنا، اس کو چھپا لینا، پردے ڈالنا، اور انسانوں کی لکھی ہوئی روایات کو رواج دینا۔ اور اس سے نکلنے کی تدبیر کیا ہے؟ توبہ، اصلاح اور تبیین، اور اس کے لیے استقامت شرط ہے۔ استقامت کے بعد عدالت، ربوبیت، اعمال، پہچان اور اخروی محاسبہ۔ اور دوسری بات 5:12 میں کیا فرمائی؟ قاسیہ، قساوت۔ قساوت کو قرآن حکیم نے 39-23 میں فرمایا کہ قساوت ہو جاتی ہے من ذکر اللہ، اللہ کے کلام میں اب ان کو کشش نظر نہیں آتی، بلکہ انسانی روایت، کیونکہ اللہ کا کلام تو عمل پر زور دیتا ہے، اور ان کو بغیر عمل کے جنت چاہیے۔ تو اللہ کا کلام پرکشش نہیں رہتا، کشش اور جاذبیت انسانی کلام میں، انسانی قصے اور کہانیوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہیں سے رفقا محترم یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے کہ 2 چیزیں لعنت کی حوالے سے، لعنت اور قساوت قلبی، اور پھر آگے نصارہ کے حوالے سے بھی یہی، لیکن ان کے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، انہوں نے جب میثاق کو توڑا تو ان کے اندر عداوت، دشمنی اور بغض و حسد ایک دوسرے کے بارے میں، اور یہ عداوت، بغض، حسد، لعنت، قساوت، ان سے نجات پانے کا طریقہ 5 المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ۔ تو اس بار اگلے اتوار کو یعنی عرض کریں گے سورہ المائدہ اور آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16، اس پر اگلے اتوار کو بات کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔